نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے درمیان جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں ان کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ مسکنسیپشن کیا ہے، پہلے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سب مسکنسیپشن زمانہ جاہلیت کے تھے، مشرکین مکہ کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے کیا کیا؟ سفر کے مہینے کے نام کے آگے ایک لقب لگایا اور اسے کیا کہا؟ سفر المظفر۔ سفر کامیابی کا مہینہ ہے، مظفر کامیاب۔ تو سفر کو مشرکین مکہ جو ناکامی کا مہینہ سمجھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے کیا نام دیا اس کو؟ سفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو ہم اب کون ہوتے ہیں کہ ہم اسے منحوس مہینہ کہیں، یا اس میں بلائیں اترنے کی بات کریں، یا اسے ناکامیابی کا مہینہ کہیں؟ اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ یہ جان لے کہ وہ مشرکین مکہ کے عقیدے پر ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اب آپ دیکھیں کہ چونکہ سفر منحوس ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا جائے، وہ کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ کہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے۔ تو جب سفر منحوس ہی نہیں تو پھر آپ جیسے نارمل طریقے سے ہر مہینے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اسی طرح سے کریں۔ خاص کر کے یہ سوچنا کہ سفر کے مہینے میں نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، یا اس مہینے میں زیادہ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہم نارمل جیسے ہر وقت صدقہ خیرات کرتے ہیں مصیبت سے بچنے کے لیے، اس طرح سے صدقہ کیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر ان سارے مسکنسیپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پھر اس طرح سے ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی نمبر منحوس نہیں ہوتا۔ جیسے 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح 13 تاریخ جو سفر کی آتی ہے اس کو بھی کچھ لوگ بہت منحوس سمجھتے ہیں، اور اس دن خاص صدقہ خیرات نکالے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ اپنے عقیدوں کو درست کرنے کا موقع ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو بھی کچھ لوگ بہت منحوس سمجھتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ سفر کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے جیسے باقی سارے مہینے ہیں۔ اسی طرح ایک کانسیپٹ ہے کہ اس مہینے میں 50 بلائیں اترتی ہیں، ایسا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بلائیں تو اصل میں آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے اترتی ہیں، آپ اپنے جیسے اعمال رکھیں گے ویسے ہی آپ پر بلائیں اتریں گی، مشکلات آئیں گی۔ اپنے اعمال اچھے رکھیں تو سب اچھا ہوگا، اپنا عقیدہ اچھا رکھیں، اپنی سوچ اچھی رکھیں، اپنا گمان اچھا رکھیں۔ کسی مہینے کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب انسان کی اپنی بنائی ہوئی خرافات ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ اس کی پہلی سفر کو مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لی وضو کر کے تو تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے بچے رہیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس مہینے کے نہ کوئی خاص اعمال ہیں، نہ ذکر ہے، نہ نمازیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرک ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ کوشش کریں کہ اپنے عقیدے کو ہم سب سدھاریں، عقیدہ ہی سب سے اہم چیز ہے۔ تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ سفر کا مہینہ یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں نہیں اترتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ سفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اس کی پہلی تاریخ کو کوئی نفل پڑھنا، کوئی عبادت کرنا، اس کے پہلے 13 دن کو منحوس سمجھنا، جسے 13 تیزی کہتے ہیں کچھ لوگ،
ان 13 دنوں میں خاص صدقات کرنا، نیازیں دینا، پھر اس مہینے کی آخری بدھ کو کچھ خاص اعمال کرنا یا اسے منحوس سمجھنا، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ یا اس طرح سوچنا کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، نکاح اور شادیاں نہیں کرنی چاہیے، وہ کامیاب نہیں ہوتی، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ خوشی اور غمی تو سال کے 12 مہینے رہتی ہے۔ شیاطین، جنات، مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ تو کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ باذن اللہ ہوتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو مصیبتوں میں ملوث کر دے یا کسی کے سامنے مصیبت کھڑی ہو اور وہ اس کو اس سے ٹال دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ اکثر ایسا دیکھتے نہیں ہے کہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہلکی سی ٹکر لگی، یعنی بس ہلکا سا ٹچ ہوا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گیا، کوئی ایسے زخم نہیں، کوئی ایسی چوٹ نہیں، لیکن اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کی گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی، اس کو کچل دیا، لیکن وہ ماشاءاللہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ کل ان الامر کلہ للہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملات اللہ کے لیے ہیں، ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو بس پھر ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ سارے مہینے، ساری راتیں، سارے دن، ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں اور مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو دیکھیں کہ سارے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں اور اس کی تخلیق میں کسی چیز کو منحوس کہنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اچھا، یہ سارا مسکنسیپشن کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ محرم تک لوگ مشرکین مکہ تمام برائیوں سے، قتل و غارت گری سے، چوری ڈاکہ، ان سب چیزوں سے بچے رہتے تھے کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ ان دنوں میں گھروں میں رہتے تھے اپنے آپ کو لوٹ ماری سے بچانے کے لیے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو پھر وہی طریقہ ان لوگوں کا شروع ہو جاتا تھا، قتل و غارت گری، مارا ماری، لوٹ مار۔ تو ہوتا کیا تھا کہ گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو ایسے موقع پر کسی نے کہا کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہے اس مہینے میں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مہینہ خالی ہونا چاہیے، اس میں مصائب اترتے ہیں۔ یہ سب ان کی اپنی تصریحات تھیں، ان کے اپنے نظریات تھے، قرآن اور حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر خاص طور پر بدشگونی کر لینا، بری فعل کر لینا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، بدشگونی نہیں ہوتی، کوئی حامہ نہیں ہوتا، سفر میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ بدشگونی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب اچھا کام نہیں ہوگا کوئی، یا کسی شخص کی شکل دیکھ لی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج اس کو دیکھ لیا صبح صبح، اب تو سارا دن منحوس گزرے گا۔ ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو بدشگونی نہ لو، اپنے کام کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے گزر جاؤ، اپنا کام روکو نہیں۔ جس نے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام روکا تو فرمایا، بہت بڑے الفاظ ہیں یہ حدیث کے، کہ فرمایا گیا کہ اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اللہ پر توکل کو قائم رہنے نہیں دیتی۔ بدشگونی کرنے والا اللہ پر توکل کھو بیٹھتا ہے، شکوک و شبہات میں آ جاتا ہے، ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اصل میں بدشگونی تدبیر کو اور فکر کو سب سے زیادہ بگاڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان غلط نظریات سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس قسم کی خرافات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔